بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس، یہ آپ کا لیکچر نمبر 2 ہے جو کہ حدیث نمبر 10 پر مشتمل ہے۔ حدیث کا نام ہے کامل ترین مومن۔ سب سے پہلے حدیث پڑھتے ہیں۔ اِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، بے شک مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اخلاق کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تشریح۔ اخلاق عربی زبان کا لفظ ہے جو خلق کی جمع ہے۔ اس سے مراد انسان کی پختہ عادتیں، رویہ ہے جو بلا تکلف اس سے سرزد ہوتا ہے، وہ اخلاق کہلاتا ہے۔ معاشرے میں لوگوں سے بات کرنے کا انداز، رویہ اور طرز عمل اخلاق کے معنی میں آتا ہے۔ اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہوگا تو آپ عمدہ اخلاق والے کہلائیں گے، اور اگر یہ رویہ اور طرز عمل اچھا نہیں ہوگا تو آپ کا اخلاق برا اخلاق سمجھا جائے گا۔ آگے ہیں اخلاق کی اقسام۔ اخلاق کی 2 اقسام ہیں بچوں، ایک اخلاق حسنہ اور ایک اخلاق قبیحہ۔ اخلاق حسنہ انسان میں رچی بسی اچھی عادتیں ہوتی ہیں جس سے اس کی شخصیت کا معیار اور قدر و قیمت مقرر ہوتا ہے، جبکہ اخلاق قبیحہ اس میں کی بری عادتیں اور برے رویے ہیں۔ اسلام کا نظریہ اخلاق کیا ہے؟ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے جو دوسروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی تلقین کرتا ہے اور حقوق العباد پر زور دیتا ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء اور خلفاء کو اپنا نائب بنا کر بھیجا تاکہ وہ انسانوں کے اچھے اخلاق کی تکمیل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند درجے پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق حسنہ کا عمدہ نمونہ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمدہ اخلاق کی وجہ سے دعوت حق کے دوران آنے والی تمام عمر اور مکی زندگی میں خاص طور پر صرف اور صرف حسن اخلاق کے اختیار سے ہی کام لیا اور اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج ہو، اور اگر تم کہیں تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ نہایت نرم دل تھے، آپ گفتگو کرتے تو ٹھہر ٹھہر کر کرتے، نرمی کے ساتھ کرتے، آپ کے لہجے سے ایک مٹھاس ٹپکتی تھی۔ اگر آپ کا لہجہ تھوڑا سا تند و تیز ہوتا، سخت ہوتا، تو آپ کی بات کوئی بھی نہ سنتا، اور یہ جو عرب کے کفار تھے وہ دین اسلام کی طرف راغب نہ ہوتے۔ قرآن پاک کے کئی مقامات پر مومنوں کو اخلاق حسنہ اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور برے اخلاق سے روکا گیا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے اونچی آواز میں بات کرے۔ اخلاق از روئے حدیث۔ آپ سے جب دریافت کیا گیا کہ وہ کون سے اخلاق ہیں جن کی بدولت اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ نے فرمایا تقویٰ اور حسن اخلاق۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے ترازو میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز رکھی جائے گی وہ اس کا اخلاق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بدکلام اور بیہودہ شخص کو برا جانتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا خوش خلقی ہی دین ہے اور افضل ترین عمل حسن اخلاق ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا خندہ پیشانی کے ساتھ نیک کام کرو اور لوگوں کو اذیت نہ دو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جو بھی کام آپ کو سونپا جائے آپ خوش دلی سے اس کو قبول کریں، یہ نہیں کہ آپ منہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا نہیں ہے، اور یا پھر اپنے الفاظ سے اپنی باتوں سے کام تو آپ کر رہے ہو لیکن دوسروں کو ساتھ تکلیف بھی پہنچا رہے ہو۔
ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک دفعہ چند صحابہ کرام حضرت عائشہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ نبی کریم کے کچھ حالات زندگی ہمیں سنائیں۔ تو حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا جو خلق نبی کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو؟ اور پھر فرمایا فَإِنْ خَلْقَهُ كَانَ الْقُرْآنُ، آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ اب آتے ہیں حدیث کے دوسرے حصے کی طرف کہ کامل ایمان کا حصول کیسے ہوتا ہے۔ نبی کریم نے حسن اخلاق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے۔ حسن خلق ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے اور دشمن کے دل میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی چیز جو حساب کے ترازو میں رکھی جائے گی وہ اخلاق حسنہ سے بھاری نہ ہوگی۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اسلام کے نظریہ اخلاق یعنی قرآن اور ازروِ حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ حسن اخلاق ہی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہے، جس سے آپس کی نفرتوں کو محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے، دشمنوں کو بھی اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اگر ہم غور سے پڑھیں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعوت حق کا سخت ترین زمانہ جو تھا وہ مکی زندگی کا تھا، اور مدنی زندگی کے زمانے میں بھی آپ نے حسن اخلاق سے کام کرتے ہوئے، حسن اخلاق کے ہتھیار کو اپناتے ہوئے بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کیا، اور یہی وہ پیمانہ ہے جو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ حدیث سے متعلقہ جتنے بھی سوالات آپ کو ہارڈ فارم کی صورت میں دیے گئے ہیں وہ آپ نے اپنی کاپیز میں نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔